الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. نويت سنة الاعتکاف. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور آج تراویح کی شکل میں ہم نے تقریباً 2.5 پارے مکمل کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کی عبادتیں قبول فرمائے، خاص طور سے روزے اور قرآن کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کل کے درس میں آپ حضرات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائی تھی. آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے چند باتیں سماعت کریں گے. سب سے پہلے جان لیں کہ سورہ جو ہم بولتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ سورہ ہے کیا چیز؟ تو فرمایا گیا سورہ کے معنی عبارت کی ایک منزل کے ہیں، یعنی جو سورہ جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے، اس کا جو عبارت جو لفظ ہے ایک منزل یعنی ایک مکان کے ہیں. قرآن کریم کی صورتیں گویا ایک ایک منزلیں ہیں جو ایک دوسرے سے بظاہر الگ تھلگ ہیں. جس طرح کوئی عمارت کھڑی ہوتی ہے، بلڈنگ ہوتی ہے، اس میں جو ہے منزلیں ہوتی ہیں کہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل. تو اسی طرح فرمایا گیا جو ہے یہ صورتیں بظاہر جو ہے ایک دوسرے سے الگ تھلگ کرنے والی چیز ہیں. یا یہ فرمایا گیا کہ یا یہ لفظ سور البلد یعنی شہر پناہ سے آیا ہے، جو شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، یعنی جو بھی کوئی شہر ہو اس کو چاروں طرف سے گھیر دیا جائے تو جس کو شہر پناہ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سورہ بھی اپنے اندر کی آیتوں کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اس لیے اسے جو ہے سورہ کہتے ہیں. یا یہ فرمایا گیا کہ سورہ کے معنی اونچے مرتبے کے ہیں. سورہ کے اندر کا سبھی کلام اتنا اونچا ہے کہ اس کی رفعت و بلندی کا اندازہ نہ کیا جا سکے گا، اس لیے اسے جو ہے سورہ کہا جاتا ہے. لیکن شریعت میں جو ہمارا آپ بولتے ہیں اور سنتے ہیں کہ شریعت میں سورہ کس کو کہا جاتا ہے، فرمایا گیا شریعت میں سورہ قرآن کریم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا ایک آغاز یعنی سٹارٹنگ ہے اور ایک اس کا خاتمہ یعنی اینڈ ہے، جس میں کم سے کم 3 آیتیں ہوں. تو قرآن کریم میں جو ہے تقریباً 114 صورتیں ہیں. سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورہ جو ہے سورہ کوثر ہے. تو گویا کہ جو ہے سورہ گویا کہ یہ کہا جائے کم سے کم اس میں 3 آیت کریمہ ہو اور اس کی اسٹارٹنگ ہو، اس کا خاتمہ ہو، تو اس کو گویا کہ سورہ کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے اسماء یعنی ان کے نام کے تعلق سے مفسر کرام نے بہت سارے جو ہے نام ذکر کیے ہیں. بعض جگہوں پر 12 ذکر کیا گیا ہے، بعض جگہوں پر جو ہے 22 ذکر کیے گئے ہیں، بعض جگہوں پر 25 اس کے نام ذکر کیے گئے ہیں. اور ہر ایک کی جو ہے الگ الگ جو توضیح ہیں، اس کی وجوہات ہیں. ہم سب کی جو ہے تفصیل سے بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن خاص باتوں کو انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ جو ہے اس سورہ کو جو ہے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے. سورہ حمد ہے، سورہ حمد اولا، سورہ حمد قصرا، اسی طرح سورہ ام القرآن، ام الکتاب. اور اسی طرح جو ہے اس سورہ کو جو ہے سورہ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. اس کے تعلق سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی ہم نے آپ کو مثانی کی 7 آیتیں عطا فرمائی. تو فرمایا گیا مثانی کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کے تعلق سے فقہاء کرام فرماتے ہیں اس سورہ کے 2 ٹکڑے ہیں. ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور دوسرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور نوازش ہے.
فرمایا گیا اس کا نام مثانی اس لیے ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اس کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام آسمانی کتابوں میں سے الگ اور ممتاز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سورہ کی مثال توریت، انجیل، زبور اور فرقان یعنی خود قرآن میں نازل نہ ہوئی، اور یہ سورہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا اس کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور ہر آیت کی تلاوت قرآن کے 7ویں حصے کے برابر ہے۔ اس طرح جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ پڑھنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگتا ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت اور فضیلت کے بنا پر پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا اس میں 7 آیتیں ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، اس لیے جس شخص نے اس کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان کھولی اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے گئے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے سلسلے میں عذاب سے ڈرتا تھا، لیکن جب سورہ فاتحہ نازل ہو چکی تو میں مطمئن اور بے خوف ہو گیا۔ یعنی پہلے ہمیں ڈر رہتا تھا، لیکن جب سورہ فاتحہ نازل ہو گئی تو میں بے خوف اور مطمئن ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا وہ کیوں کر؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے قرآن کریم میں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ سورہ حجر یعنی 14ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ تو فرمایا گیا اور سورہ فاتحہ میں آیتیں 7 ہیں، اس لیے جو کوئی انہیں پڑھ لے گا اس کے لیے ہر آیت جہنم کے ایک دروازے کا ڈھکن ہوگی، اس طرح آپ کی امت ان سے بچ کر گزر جائے گی۔ گویا کہ جو ہے سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو گویا کہ جو ہے جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ جو بھی مسلمان ہوگا سورہ فاتحہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح جو ہے سورہ کا نام قرآن عظیم بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، اساس بھی ہے، شفا اور شافیہ بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتحہ کتاب ہر زہر کا علاج ہے، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے ہر زہر اور ہر بیماری کا علاج ہے۔ کسی صحابی کا ایک مرگی زدہ شخص کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھ دی، بس وہ شفا یاب ہو گیا۔ یعنی وہ مرگی جو ایک بیماری ہوتی ہے، بندہ اچانک گر جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ جو ہے ایسے مرض والے کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا گیا تو بیماری دور ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ ام القرآن اور ہر مرض کی دوا ہے۔ گویا کہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہوا ہے۔ بندے کو یقین اور یقین اور ایمان کے ساتھ جو ہے اگر پڑھنے کا بالکل عزم مصمم کے ساتھ وہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس سورہ کا نام سورہ صلاۃ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سورہ کا نام سوال بھی ہے، سورہ شکر بھی ہے، سورہ دعا بھی ہے، اور کنز بھی ہے، سورہ راقیہ بھی ہے۔ فرمایا گیا جس سے شفا کے لیے پھونکا جائے، اس کی وجہ یہ روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم نے ایک سفر میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، چند صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے اور ایک سفر میں انہوں نے کسی جگہ پر پڑاؤ کیا تو کیا ہوا، فرماتے کہ ہمارے پاس ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ایک روایت میں بچھو نے مار دیا ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ جو ہے ہمارے قبیلے کے سردار کو جو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو آپ میں کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہو؟
تو فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہم میں سے ایک شخص گیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اسے پھونکا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ گویا کہ جو ہے اس کو سانپ کاٹے ہوئے تھا اور اس پر جو پڑھا گیا سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی اور اس پر دم کیا گیا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں جو ہے ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اسی انداز کے بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام کہیں پر تشریف فرما تھے اور جس علاقے میں گئے ان سے انہوں نے کھانا وغیرہ مانگا تو انہوں نے خدمت نہ کی، یہاں تک کہ کوئی بندہ آیا اور کہا کہ جو ہے ہمارے سردار کو جو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے تم میں کوئی اس کا علاج کرنے والا ہے، جھاڑ پھوڑ کرنے والا؟ تو ایک صحابی گئے اور انہوں نے شرط رکھی، کیونکہ جو ہے وہ خدمت انہوں نے نہیں کی تھی یا کوئی جو ہے جس انداز میں کھلانے پلانے کا جو ہے کرنا چاہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے ضرور، لیکن جو ہے ہم تم سے کچھ جو ہے بکریاں لیں گے۔ انہوں نے شرط منظور کر لی اور صحابی رسول تشریف لے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی اور پڑھ کر کے دم کیا اور بندہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے اپنے شرط کے موافق انہوں نے بکریاں دیں، لیکن جب بکریاں وہ لے کر کے آئے تو آپس میں صحابہ کرام باتیں کرنے لگے، تو انہیں قرآن کے بدلے میں یہ بکریاں لی ہیں، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو ہے انہوں نے کھایا پیا نہیں، ذبح نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں تشریف لے گئے اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا پیش آیا اور ہم نے یہ بکریاں لیں، تو کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے کچھ بھی ہو تو ہمارے لیے بھی دو۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اگر بندہ جو ہے اس کے بدلے میں کچھ لے لیا تو کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ اچھا کام کیا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں سیدنا امام اعظم، امام شافعی، امام مالک وغیرہ کہ اگر ان کے نزدیک جو ہے جھاڑ پھونک کے بدلے میں اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے، یہ حدیث پاک جو اس کی دلیل ہے۔ لیکن بعض حضرات جو ہے اس کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، اسی کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے مناسب تو نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ لے لیتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں فلاں بندہ دعا تعویذ کرتا، پیسے لے لیتا، یہ کرتا وہ کرتا ہے، تو اسی حدیث پاک کی روشنی میں جو ہے ان کو جو ہے اجازت دی گئی ہے کہ وہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ فی سبیل اللہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہے کہ بندہ یہ کرے، فی سبیل اللہ کرے اور اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں اس کے لیے سرمایہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے سونے کے لیے اپنا پہلو یعنی بستر پر رکھا، یعنی پہلو یعنی جو اپنا باڈی کا حصہ ہوتا ہے، بندہ سونے کے لیے بستر پر رکھا اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لیا، تو پھر موت کے علاوہ ہر چیز سے تمہیں امان مل گئی۔ یعنی بندہ بستر پر گیا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی، سورہ اخلاص پڑھ لیا، تو گویا کہ موت کے علاوہ ہر چیز سے اس کو امان مل گئی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 بار پھوٹ پھوٹ کر رویا، یعنی اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ وہ کب 4 مرتبہ؟ فرمایا گیا پہلی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور بہت ہی زیادہ زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اور دوسری بار کا فرمایا کہ جب اس پر لعنت بھیجی گئی، یعنی اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر کے دھتکارا گیا، تو گویا کہ بہت زیادہ و قطار رونا شروع کر دیا۔ اسی طرح فرمائے گا تیسری مرتبہ جب زمین پر وہ آیا، کیونکہ اس کا مقام تو اونچا رکھا گیا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم نہ کرنے کی وجہ سے لعنت کا توق ڈالا گیا، دنیا میں بھیج دیا گیا اور آج تک اس پر لعنت پڑتی رہتی ہے۔ تو جب اس کو زمین پر بھیجا گیا تو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوا اور زار و قطار ہوتا رہا۔ اور فرمایا گیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو ہے شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور زار و قطار ہوتا رہا۔ اسی طرح فرمایا گیا حضرت عطا سے مروی فرماتے ہیں، جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے سورہ فاتحہ پڑھو اور مکمل پڑھو، انشاءاللہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ گویا کہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر بیماری کا علاج بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہو، اس کو جو ہے ایک بیٹھک میں 100 مرتبہ پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے
اس کی مراد پوری فرمائے گا، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سورہ فاتحہ کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور سورہ فاتحہ کی تعظیم و تکریم کرنے، اس کو اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔